اس لیے اتنا زیادہ وہ ہو رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بالکل الگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی آوازیں لگا کے ہمیں ایک طرف آنک دیتے تھے. ہم نے 5 دنوں میں کوئی اور ملک کا باشندہ نہیں دیکھا. انہوں نے ان کو الگ حج کروایا الگ سہولتوں کے ساتھ، اور ہم جو تھے سرکاری حج والے یا یہ غریب ملکوں کے غریب لوگ جیسے بنگلہ دیش ہے یا پیسے کم ہمارے آتے ہیں نا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سا انہوں نے لوگ مارے ہیں سارے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آگے یہ لوگ شہید نہیں ہوئے، یہ لوگ قتل ہوئے ہیں. انہوں نے مارا، انہیں پانی نہیں دیا. پورے جمعرات کے راستے میں کہیں پانی نہیں تھا. ہم لوگوں کو خود مرتا ہوا دیکھے تب لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ہر رونے والی آواز ضروری نہیں ہے کہ وہ آواز سچ بھی بول رہی ہو. بعض دفعہ عورت کا رونا دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کائنات کی مظلوم ترین ہے، مگر ہوتا ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ بعض لوگ پری پلین پراپیگنڈا کرتے ہیں. بعض بیچارے جاہل ہوتے ہیں، بعض بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائی، سوال آپ نے بھیجا ہے. یہ خاتون اور یہ بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے کہ پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں حاجیوں کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہوئی، بہت ظلم ہوا، بہت بڑی زیادتی ہوئی. مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، پھر مینا میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدھی سادی بات ہے میرے محترم بھائی. سب سے پہلے میں اللہ کے کلام سے، قرآن کریم سے شروع کرتا ہوں. قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خبر کی تحقیق کیا کرو. بعض دفعہ بندہ خبر کی تحقیق نہیں کرتا اور کسی شخص، کسی فرد، کسی قوم اور جماعت کے متعلق کچھ کہہ بیٹھتا ہے. پھر جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت تو اس طرح نہیں تھی، تو پھر وہ اپنے کیے کے اوپر ندامت کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید نے بالکل لگی لپٹی بغیر ہمیں یہ بات کہہ دی ہے، بتا دی ہے، خبر کی تحقیق کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پیشمانی اٹھانی پڑے. تو یہ خاتون نے جتنی بھی گفتگو کی ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ آسمان پر تھوکنے والی بات ہے. ہاں جی. اور یہ ہے احسان فراموشی. یہ دو میں نے نہایت پارلیمانی جو ہے وہ ورڈ یوز کیے. سعودی حکومت کا حج اور حجاج کے حوالے سے گلہ شکوہ کرنا، یہ آسمان پر تھوکنے والی بات ہے اور یہ احسان فراموشی ہے. اب میری بہن کہتی ہے کہ جی اس دفعہ، اس مرتبہ حاجی پاکستانی اور حاجی بنگلہ دیشی غریب ملکوں کے حاجیوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا. تو بات یہ ہے کہ اس بی بی یا تو یہ خاتون رو رو کر پراپیگنڈا کر رہی ہے، یا پھر یہ بیچاری بھولی بھالی ہے اور غلط فہمیوں کا شکار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو حج ہے یا عمرہ ہے، آدمی جس شرکے کے ساتھ گیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب بندہ سرکاری حج پر پاکستان سے حج کرنے جاتا ہے تو یہ بھائی میرے، یہ پاکستانی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ سعودی حکومت کو
اور خدام الحرمین کو اگر بلیم کرتے ہیں، ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ اس خاتون نے سعودی حکومت کو اور حرم کے خادموں کو قاتل تک کہہ دیا۔ اس نے صاف کہا ہے کہ یہ شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ پاکستانی بنگلہ دیشی حاجیوں کو مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، بندہ جس شرکے کے توسط سے جا رہا ہے یہ اس شرکے کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے ہاں جی تو جزاک اللہ خیرن کا حقدار وہ شرکا ہے، اگر آپ کے ساتھ برا ہو جائے تو ملامت کا اور گلے شکوے کا ذمہ دار وہ شرکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، اللہ کے گھر 4 مرتبہ جا چکا ہوں، 5ویں مرتبہ رب کریم سے دعا ہے اور میرا رب میری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے بھائی، وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا آپ کا مشروب جو ہے وہ میٹھا ہوگا۔ اب چائنیز لوگ ہیں یا انڈونیشین، خاص کر انڈونیشین لوگ مکہ میں مدینہ میں وہ جناب 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر جا کر ان کی رہائش پڑتی ہے، کیوں؟ وہ گڑ زیادہ ڈالتے ہیں۔ ہم پاکستانی جس طرح کے شرکوں اور ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچتے ہیں، اب اگر میں کہوں کہ مجھے وہ رہائش ملنی چاہیے جو ایک انڈونیشین کو ملی ہوئی ہے تو بھائی میں نے اتنا گڑ ڈالا ہے، ہاں جی میں نے اتنا گڑ ڈالا کہ مجھے اتنے میٹھے کا لالچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے سن لو، آپ کے ساتھ برا ہو تو شرکا اس کا ذمہ دار ہے، وہ ٹریول ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے، اور اگر آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، آپ کو اچھی اور بہترین رہائش ملتی ہے، نمبر 1 پر آپ نے گڑ کتنا ڈالا تھا تو میٹھا بھی اتنا ہوگا، اور نمبر 2 اگر آپ کے گڑ ڈالنے کے باوجود آپ کو پھیکا ملا ہے تو وہ شرکا، وہ ٹریول ایجنٹ، وہ ٹریول ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے۔ تمہیں رب کریم کا واسطہ، اللہ کے بندو، آج تم ان سعودیوں کو بلیم کرتے ہو جنہوں نے لاکھوں کربوں ملین آف بلین ہیں جی وہ بیت اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی دیکھا ہے کہ عرب لوگ کیسے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو اس دفعہ کا واقعہ بتا دوں، ہمارے ساتھ ایک چاچا تھا، بکھر ہمارے پنجاب کا ہمارے ساتھ پڑوسی شہر ہے، بکھر میں جو ہے وہ ایک گاؤں یا علاقہ ہے حمزے والی، وہاں کا ایک چاچا تھا۔ چاچے نے جو ہے وہ پاکستانی روپے دے کر ریال لینے تھے کیونکہ آخری دن تھے، 2-4 دن وہاں جو ہے وہ مکہ میں، اور چاچے کے پاس ریال ختم ہو گئے۔ چاچے نے جو ہے وہ کہیں مسجد حرام میں بیٹھ کر اللہ اکبر کسی عربی سے کہا، کسی توسط کے ساتھ، کہ آپ یہ پاکستانی لے لو اور ریال دے دو۔ چاچے نے جتنے پاکستانی پیسے دیے، عربی نے اس سے دگنا تگنا اسے ریال دے دیے۔ تو میرے بھائی لمبی چوڑی داستان ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سعودی حکومت اور وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے خدام، خود جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے عربی لوگ حاجیوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کے بعد بھی رو رو کر جی ذاکر کی طرح کربلا کا منظر جیسے وہ بیان کرتا ہے، آپ مینا اور عرفات کو کربلا بنا کر رو رو کر کہی جا رہی ہو کہ سعودی حکومت نے حاجیوں کو قتل کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، جو حج اور عمرے پر گئے ہو، اگر تمہارے سینوں میں دل زندہ ہے تو سعودی حکومت کے حق میں گواہی دینی جی، اور اگر آپ نہیں گئے ہو تو سبحان اللہ، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ شرکا اور ٹریول ایجنسی، ٹریول ایجنٹ، جس ملک کے آپ ناگرک ہو، آپ کی حکومت ذمہ دار ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اگر کھوپڑی میں بھیجا ہے تو سمجھ لو کہ سعودی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، اللہ اکبر، سعودی حکومت نے کتنے بہترین انتظامات کر کے رکھے ہیں، اور جہاں لاکھوں کا مجمع ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہاں اگر گرمی کی وجہ سے اس طرح کے چند حادثات ہو گئے تو کسی کی نیکی کو ضائع کرنا، ہاں جی، اور اس کی کسی غلطی کے اوپر ذاکر کی طرح رونے بیٹھ جانا، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ اور یہاں اس دفعہ میں سب سے جو بڑی اور بری بات کی ہے وہ سوشل میڈیا نے کی ہے کہ جن جاہل اور بدبخت لوگوں نے کیمرے لے کر دکھایا کہ یہاں حاجی مرا پڑا ہے، یہاں حاجی مرا پڑا ہے، یہاں حاجی مرا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہاں جی بات کا بتنگڑ بنانے والے جاہل لوگ، اللہ اکبر، تو آپ کا شرک ہی ذمہ دار ہے، نہ کہ سعودی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے۔ الحمدللہ ہم نے سینکڑوں مرتبہ یعنی اپنے اس 4 دفعہ کے سفر کے اندر دیکھا، انڈونیشین لوگوں کے ہوٹل بیت اللہ کے بالکل قریب ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کے دور ہیں، ہیں جی۔ مدینے میں ان کے ہوٹل 5 سٹار ہیں، اور حرم کے مسجد حرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، پاکستانیوں کے بلال مسجد سے بھی کہیں دور جا رہے ہیں۔ تو موٹی بات، موٹا فرمولہ یاد رکھو، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اور دوسرا یہ، اگر آپ نے گڑ صحیح ڈالا، میٹھا کم آیا ہے، تو یہ ٹریول ایجنٹ اور ٹریول ایجنسی اور آپ کا شرکہ اور آپ کے ملک کی حکومت ذمہ دار ہے، نہ کہ اس معاملے میں سعودی حکومت کو بلیم کیا جا سکتا ہے۔ سعودیوں میں سارے حاجی ان کی آنکھ میں ایک برابر ہیں۔ یہ بی بی کہتی ہے ہم جو سرکاری حج والے تھے، اگر آپ پاکستان سے گئی ہو تو پاکستانی حکومت کا اور حج کے وزیر کا ماتم کرو، نہ کہ آپ سعودی حکومت کا ماتم کرو۔ خاتون کہتی ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے ہمیں دیکھ کر اپنے خیمے بند کر دیے، تو یہ سعودی حکومت نے تو ان کو نہیں کہا تھا، یہ تو ایک مسلمان کا اپنا بد اخلاق ہونا ہے، ہاں جی، کہ آپ کسی سے پانی مانگے اور وہ آپ کو پانی نہیں دے رہا، آپ کسی سے پناہ مانگے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں، تو اللہ کی بندی یہ سعودی حکومت اس میں بلیم ہوگی۔ اور بہن باقی گلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں مینا میں رات کو نکلنے کا کہا گیا، مغرب سے پہلے عرفات سے نکلنے کا کہا گیا۔ پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت جاہل ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسائل کا علم نہیں ہوتا، سیکھتے ہیں نہیں، اور وہاں جو سعودی حکومت ہدایات دے ان تمام ہدایات کو بالخصوص پاکستانی بنگلہ دیشی پاؤں ترے لتاڑ دیتے ہیں، تو پھر مرو گے نہیں تو کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ جو آپ کو ہدایات دی جا رہی تھی کہ مغرب سے پہلے نکل جاؤ یا مینا سے آپ رات میں نکل جاؤ تو وہ جائز ہے۔ یاد رکھ لو بی بی، اگر آپ کو میری وائس پہنچ جائے، آپ اگر 8 ذوالحجہ کو مینا سرے سے جاتی نہیں اور سیدھا عرفات پہنچ جاتی، حج آپ کا پھر بھی صحیح تھا۔ دین کا، شریعت کا، فقہ کا علم ہے نہیں، اور بلیم کرنا، ذمہ دار ٹھہرانا، بلا بلا کہنا، ذاکر کی طرح سعودی حکومت پر رونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہن کہتی ہے ہمیں ناشتہ نہیں ملا، ہمیں لنچ نہیں ملا، تو یہ آپ کے شرک، آپ کے ملک، آپ کے ٹریول ایجنٹ کی ذمہ داری تھی، یا آپ نے کتنا گڑ ڈالا تھا تو اسی مطابق۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، ہر رونے والی آواز ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بھی بول رہی ہو۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف کے بھائی علیہ السلام اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے وہ جھوٹے۔